بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔ ماں نہیں سنتے جاؤ، ماں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے۔ جن سے بھی کہہ رہے تھے رسول، گمراہی کا اندیشہ تو تھا، جن سے بھی فرما رہے تھے گمراہی کا اندیشہ تو تھا، گمراہی کو روکنے کے لیے کہا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ان میں جدائی نہیں ہوگی، ان میں تفرقہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کا دن حوض میں ساتھ آئیں گے، قرآن عطرت کے ساتھ، عطرت قرآن کے ساتھ۔ اگر قرآن باقی ہے تو عطرت کے ایک امام کا وجود ضروری ہے۔ میرا محترم مجمع میرے معروضات کی طرف متوجہ ہے نا، تو یہی تو لانا تھا، اسی لیے اب کل کی گفتگو سے میں ریلیٹ ہوا کہ صرف اطاعت کو رسول پہ نہیں روکا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جاؤ دیکھو فخر الدین رازی عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر دنیا کی مشہور ترین تفسیر ہے، تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی۔ انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ کہا گیا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، تو یہ اطاعت کسی گناہگار کی نہیں ہو سکتی، یہ ویسا معصوم ہوگا جیسے رسول ہے۔ یہ ویسا معصوم ہے جو بھی ہو۔ اب انہوں نے ایک تھیوری دی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس تھیوری کو بیان کروں، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو اولو الامر اس کو معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب جاؤ، ایک چیلنج کر رہا ہوں، اور تمہارے شہر میں رہتا ہوں، بظاہر میں بھی اسی شہر کا ہوں، اور تم سے روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے، اگر میرے چیلنج کو توڑ سکو تو کل آ جانا، اگر میرے چیلنج کو توڑ سکو تو کل آ جانا۔ کسی مسلمان بادشاہ نے، کسی خلیفۃ المسلمین نے، کسی فقیر نے، کسی ولی نے، کسی مرشد نے، کسی پیر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اولو الامر ہم ہیں۔ بڑے سے بڑے گزر گئے، بڑے گزر گئے، کسی نے نہیں کہا کہ قرآن والے اولو الامر ہم ہیں، اور اگر کہا تو آل محمد نے کہا۔ میں نے کیا کہا کہ دعویٰ اگر کیا تو آل محمد نے کیا کہ وہ قرآن والے اولو الامر ہم ہیں۔ روایت سناؤ، اصول کافی پہلا حوالہ، تفسیر نور الثقلین دوسرا حوالہ، تفسیر صافی تیسرا حوالہ۔ ان کتابوں کے نام میں نے لیے ہیں جو بڑی آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے، ورنہ حوالے تو میرے پاس بہت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، من اولو الامر، یہ اولو الامر کون ہیں؟ یہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے؟ سوال ختم ہوا، کہا نحنو، ہمیں، اولنا علی و آخرنا المہدی۔ میں سننا اس لیے کہ اب تمہارے سامنے میں نے اپنی کتابوں سے روایت پیش کی ہے، تو تمہیں حق ہے نا کہ کہو کہ بھئی آپ تو عالم اسلام کے لٹریچر کو دیکھ کے بولنے کے عادی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جاؤ روضۃ النبی، بھئی اب یہ جو حوالہ دے رہا ہوں اس حوالے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا۔ روضۃ النبی نہیں، روضۃ الاحباب فی احوال النبی والآل والاصحاب، تیسری جلد۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم سے سوال کیا. اب یہ کتاب، اس کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اس کتاب کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے بھائی، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اور اس کتاب کے حوالے سے یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ معلوم ہے، اس کی اطاعت کر لیں گے، ہمیں رسول معلوم ہے، اس کی اطاعت کر لیں گے، آپ رسول ہیں. یہ اولو الامر کون ہے؟ جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں محمد باقر ہے، 12 تک گنا ہے. توجہ رہے، 12 تک گنا ہے. تو اب اگر اولو الامر ماننے ہیں تو نہ 12.25 ماننے ہوں گے، نہ 12.5 ماننے ہوں گے. اب یہ بحث چھڑ گئی ہے اور میں انشاءاللہ اس بحث پر آگے گفتگو کروں گا. یہ 12 ہے کون؟ یہ 12 ہے کون؟ یہاں اس بحث کو چھیڑنا نہیں ہے. تو اب رسول نے کہا میرے بعد اولو الامر 12، نام بھی بدلا دیے، نام بھی بدلا دیے. اور قرآن نے سورہ نساء میں آواز دی، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، میں سننا خدا کی قسم، فلا وربک، ہزاروں مرتبہ یہ آیت تم نے سنی ہوگی، فلا وربک. نہیں بھائی لطف سنو، لطف. یہ جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں میں، یہ سورہ نساء کی ہے، اور سورہ نساء کی 65ویں آیت ہے. اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اسی سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے. 59ویں آیت ہے. 5 آیتیں درمیان سے چھوڑ کے 6ویں آیت اس سلسلے کی پڑھ رہا ہوں میں. فلا وربک لا یؤمنون، بھائی رسول کا فیصلہ آ گیا کہ اولو الامر کون ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب، یہ زبانی کلمے کا دعویٰ کرنے والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک تیرے فیصلے پہ ایمان نہ لائے. رسول نے کر دیا کہ رسول نے فیصلہ کر دیا کہ 12 ہے. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. رسول نے فیصلہ کر دیا کہ 12 ہے. نہیں بھائی، میں اب تمہیں روکوں گا اس مرحلے فکر پر، اور اس مرحلے فکر پر روکنے کے بعد ایک جملہ کہوں گا، اور اس جملے کو ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. سورہ مزمل، سورہ مزمل، انا، بھائی یہ آئے مبارکہ سورہ مزمل جا کے دیکھنا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے ویسا ہی رسول بھیجا ہے. دیکھو وہ رسول کا فیصلہ کہ اولو الامر 12 ہے، توجہ 12 ہے. اور اب قرآن کا فیصلہ، ہم نے تمہارے پاس ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. محمد موسیٰ جیسے. قرآن نے کہا، کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کیا کہا؟ محمد موسیٰ جیسے. تو اب جو کردار موسیٰ کا، وہ کردار محمد کا. جو تاریخ موسیٰ کی، وہ تاریخ محمد کی. سورہ اعراف پہ دیکھنا، وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. ہم نے موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ رکھا ہے جو عادل پہ قائم رہیں گے، اور ہم نے ان کی تعداد 12 رکھی ہے. ہم نے ان کی تعداد 12 رکھی ہے. اب اس سے زیادہ پھیلے، رک جاؤ، پھیلے تو 12، پھیلے تو 12، سمٹے تو 5. بہت کہتے ہو نا پنجتن پاک، بہت کہا جاتا ہے پنجتن پاک، اور اعتراض بھی بہت کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی پنجتن پاک. یہ کس قرآن میں لکھا ہے؟ پنج فارسی، تن فارسی، پاک
فارسی، یہ تینوں لفظ فارسی ہیں، تو اب یہ پنجتن پاک اس کا تعلق اسلام سے کیا ہے؟ اعتراض تو بہت کیا جاتا ہے نا، بہت کیا جاتا ہے، اور ہم اعتراض سنتے بھی ہیں، اور اگر اعتراض میں دم ہو تو اسے قبول بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس منبر سے بہت پہلے ایک روایت پیش کی تھی، اور اس روایت کو ایک آیت کے ساتھ جوڑ کے تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ سننا بھائی سننا، اور حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جا کے دیکھنا، دوسرا سورہ 37ویں آیت، آیت کا نشان 37۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ کیا سیکھے بھائی؟ کلمات۔ کلمات کے معنی جانتے ہو؟ کلمے کی جمع ہے، کلمے کی، کلمہ تو جانتے ہو نا، کلمے کی جمع کلمات۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، وہ کلمات دہرائے اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک؟ تاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، وہ تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے ہی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا اور نبی اکرم سے بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات کیا تھے جن کے دہرانے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فانک انت التواب الرحیم۔ مالک تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا، میری توبہ قبول فرما، تو توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، کلمات سکھلائے تھے، اور کلمات کیا ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ محمد کلمہ ہے، علی کلمہ ہے، فاطمہ کلمہ ہے۔ جو خود کلمہ ہو اگر اس کا نام کلمے میں آ جائے تو اعتراض کیا